قرآن حکیم میں اہم باتیں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتی ہیں. چنانچہ لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر میں نے جو سورۃ القدر ہے اس کی تلاوت تو آپ نے کر دی تھی، لیکن دوسرا مقام جہاں پر اس کا ذکر ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیات ان کی میں نے تلاوت کی ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا ذکر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن حکیم میں 2 جگہ ہو رہا ہے. قدر کے معنی ہے قدر و قیمت جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. گویا کہ یہ رات نہایت قیمتی ہے. البتہ یہ کہ اس کو قیمتی بنانے والی شے کون سی ہے؟ سورۃ القدر میں اس کا ذکر ہے یہ اس اعتبار سے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید کے نزول کے 2 مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہے لوح محفوظ یا کتاب مکنون، وہاں سے اس کا کل کے کل قرآن کا اتر جانا سماع دنیا تک، اور دوسرا مرحلہ ہے اس سماع دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو تھوڑا 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 کر کے لاتے رہے، 23 برس، اور اس کا نزول ہوا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس میں. یہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کے لیے قرآن میں لفظ آتا انزال، اور دوسرے کے لیے آتا تنزیل. ان میں یہی فرق ہے. جیسے اعلام کسی کو کچھ بتا دینا اور تعلیم کسی کو کچھ سکھانا. تعلیم ہوتی ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے. تو یہ جو انزال ہوا ہے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے سماع دنیا تک، یہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک میں تھی. اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس اعتبار سے لیلۃ القدر کی جو ہے وہ قدر و قیمت معین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اب نوٹ کیجئے، اصل میں کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے نوع انسانی پر کہ اس نے اپنی ایک صفت کو زمین پر اتارا ہے انسانوں کے لیے. یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ در حقیقت اس قرآن مجید کے اندر وہی تاثیر موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلی میں ہے. چنانچہ سورۃ الحشر میں فرمایا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. اب یہی معاملہ جو ہے واقعہ کے طور پر پیش آیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، جس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں کہ حضرت موسیٰ کو جب کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا تو ایک شوق جو ہے آتش شوق بھڑک اٹھی. رب ارنی انظر الیک، پروردگار کلام سے تو مجھے مشرف فرمایا ہے تو مجھے دیدار بھی عطا فرما دے، میں چاہتا ہوں میں تجھے دیکھوں. فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، ذرا اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر یہ برداشت کر جائے اور کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر تو سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ کے اوپر تو موسیٰ، وہ پہاڑ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. حالانکہ یہ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں تھی علیہ الصلوۃ والسلام، بالواسطہ مشاہدہ ہے اس تجلی کا، وہ تجلی ذات تھی، اور قرآن مجید اسی ذات کی صفت ہے اور صفت کی تجلی ہو رہی ہے، اور دونوں میں تاثیر ایک ہی ہے. چنانچہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ میں صاف کہہ دوں، صاف گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستوں زندہ و پائندہ و گویاستوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے القیوم ہے. مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو. تو اس رات کی اصل قدر و قیمت تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو یوں سمجھ لیجئے
کہ یہی رات جو ہے وہ گویا کہ بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے لیے، ایک سال کے لیے جو آنے والے امور ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے خیر کی بنیاد پر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر فیصلہ خیر ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس رات کے حوالے سے چاہے ہمیں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی کچھ ہونا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے، چاہے بظاہر ہمیں اپنی ذاتی اعتبار سے کوئی شے جو ہے اچھی نہ لگے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر پنہا ہوتا ہے، خواہ کوئی فرد برباد ہو رہا ہو، کوئی معاشرہ برباد ہو رہا ہو، یا قومیں برباد ہو رہی ہوں، اس کے اندر سے خیر نکلتا ہے۔ بہرحال اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ دخان کی آیات میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں کہا گیا لیلۃ القدر، قدر والی رات، قدر و قیمت والی رات، قیمتی رات، یہاں لیلۃ مبارکہ کہا گیا، مبارک رات، اور اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام جو محکم معاملات ہیں، پختہ فیصلے ہیں، وہ کر دیے جاتے ہیں، اور یفرقوں کا مطلب ہے ایشو کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جانب سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ القدر میں فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، وہ تمام معاملات اور فیصلے لے کر۔ ڈاکٹر صاحب 23 برس میں نازل ہوا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نازل ہوا اس ہم لوح محفوظ سے دنیا آسمان پر آیا، آسمان دنیا پر، اس کے بعد 23 برس میں جستا جستا یہ آتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب اگلی آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو اسلوب ہے کیا یہ حقیقت کی عظمت کو بیان کرنے کا اسلوب ہے کہ تم کیا جانو؟ عظمت کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے، لیکن اس انداز میں گویا کہ یہ چیز مثبت ہے کہ اس کی اصل قدر و قیمت کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، صرف تمہاری سمجھ کے لیے اور تمہارے فہم سے قریب لانے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن کس اعتبار سے افضل ہے، کن کن پہلوؤں سے افضل ہے، اس کی فضیلت کی بنیاد کیا کیا ہے، یہ تمہارے فہم سے دور اور ماورا باتیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل عظمت ہے وہ چونکہ ہم نہیں جان سکتے، اسی لیے وہ تمثیل دی گئی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو بتمام و کمال انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو کم سے کم ایک دھندلا سا تصور ان کا مثالوں کے ذریعے سے سامنے آ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی جو قدر و قیمت معین ہوتی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے انٹرنسک اعتبار سے، اس کے اندر اس وقت کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی اس میں للہیت ہے، کتنی اس کے اندر طبیعت اس کی حاضر ہے، کتنا اسے یقین ہے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس سے اس عبادت کی قدر و قیمت کا تعین ہوگا اور اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، جتنا ہی خشوع و خضوع ہوگا اور جس قدر ہی انسان کے اندر پوری قلب کی کیفیت ہوگی، اتنے ہی اس کے ثواب اور اس کے اثرات جو بڑھتے جائیں گے۔ اور ایک یہ ہے ایکسٹرنل پہلو، مختلف اوقات ایسے ہوتے ہیں اور مختلف مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اس عبادت کی قدر و قیمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ مقامات میں مسجد حرام ہے، وہاں پر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے اس مقام کے حوالے سے۔ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے اس کی اور ہی پر کیفیت و شان ہے، ملتزم پر چمٹ کر دعا کی جائے اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہے۔ اسی طرح ان اوقات میں سے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور بھی ہے اوقات، جمعے کی نماز میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مختلف اوقات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، وہ ہر رات جس کو بھی نصیب ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو سیر خیزی اور رات کا جو ہے پچھلے آورز جو ہے، جو اسمال آورز آف دی مارننگ میں انسان جاگ کر اللہ کو پکارے گا، تو اس کے لیے تو ہر رات گویا کہ لیلۃ القدر بن جائے گی اگر اس کو وہ حضور قلب نصیب ہے۔ حضور قلب، جی ڈاکٹر صاحب یہی بات لے کے آگے چلیں گے، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ بہت دیر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا ہے یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اور اللہ کا امر لے کر فرشتے
اس کا جواب تو آ چکا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے دو مراحل ہیں. ایک پہلا مرحلہ ہے لوح محفوظ یا ام الکتاب یا کتاب مکنون سے پورا کا پورا قرآن اتار دیا گیا. پہلا آسمان جو ہے ہمارا سمائے دنیا اس پر، یہ ہے لیلۃ القدر میں، اور یہ لیلۃ القدر تھی رمضان مبارک میں. دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ وہاں سے پھر تھوڑا 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 قرآن مجید حسب ضرورت اور حسب حالات حضرت جبرائیل نے حضور پر اتارا ہے، قلب مبارک پر. تو یہ 23 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا، آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ اگر حضوری قلب تو ہر رات شب قدر. اس کو ذرا کھولیے ڈاکٹر صاحب، یعنی وہ حضوری، وہ کون سی حضوری ہے؟ یہ اصل میں در حقیقت انٹینسٹی آف ایمان کا معاملہ ہے. ایمان ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بھی ایمان ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ جانے، پھر یہ ایمان قلب میں اترتا ہے. اور قلب میں اس کے اترنے کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ قلب کی گہرائیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو ہے روح چونکہ قلب جو ہے وہ مسکن ہے روح کا، اور روح کے بارے میں ہمارے حساب کتاب جو ہے پیمائش کے وہ سب کے سب جو ہے وہ وہاں فیل ہو جاتے ہیں. روح وہ شے ہے، وہ اس نور سے بنی ہے جس سے ملائکہ بنے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم اور سپیس ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. جیسے کہ روح الامین آن واحد میں حضور کے پاس ہیں، اور اسی آن واحد میں وہ اللہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ کتنا فاصلہ ہے ہمارے حساب سے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جبرائیل امین کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. ٹائم اینڈ سپیس یہ اس مادی دنیا کے لیے ہے. یہ مادی دنیا جو ہے یہ بگ بینگ کے بعد شروع ہوئی ہے، اور یہ بگ بینگ سے پہلے کا معاملہ جسے اسی لیے سائنٹسٹ نہیں جان سکتے. یہ جو چیزیں غیر مرئی ہیں اور غیر مادی ہیں، ملائکہ اور ارواح انسانیہ، یہ دو ہیں. ان دونوں کا تعلق پری بگ بینگ ایرا سے ہے، جبکہ حرف کن سے ایک بڑی سٹل لائٹ وجود میں آئی تھی. وہ روشنی ہماری دنیا کی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی مادی روشنی ہے جو سورج سے چلی آ رہی ہے. اس کی ایک خاص رفتار ہے، اس کے خاص خواص ہے. یہ نہیں، وہ لائٹ سٹل لائٹ جسے میں کہہ رہی لطیف خون کی اس میں جو تھی، اور اس میں جو کوئی حرکت نہیں تھی، وہاں سے یہ پیدا ہوئی ہے. اس نور کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایمان کی گہرائی کا بھی ایک مرحلہ وہ ہے جسے کہہ دیا گیا ہے، جسے کہا گیا ہے کہ جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو فرمایا کہ احسان یہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ انہونی بات نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے بعض نے باقاعدہ کہا ہے. ایک مرتبہ حضور نے، آپ کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ بھی ہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ بیان کرے، کوئی اور بات ہو. تو ایک صاحب سے پوچھا آپ نے کیفا اصبحتا؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، یہ ہر چیز کی کوئی ایک صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتا ہے آدمی. تو تم کچھ بیان کرو، کیا صفت ہے تمہارے اس ایمان کی؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ کأنی انظر الی الجنہ وکأنی انظر الی النار، میں تو گویا کہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو اس کیفیت کے اندر کسی درجے میں بھی اس کا عکس پیدا ہو جائے تو اس کا نام حضور یہ قلب ہے. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، ایک ٹیلی فون کال منتظر ہے ہماری، پہلے وہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت ادب کے ساتھ سلام. انیک بھائی آپ کو بھی بہت ادب کے ساتھ سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، کیونکہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا اور شب قدر ماہ رمضان میں ہے، تو شب شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے جس سے شب برات کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی جو کتابچے مجھے ملے ہیں، جو پمفلیٹ ملتے ہیں مساجد کے اندر، وہ تمام وہی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو شب قدر کے بارے میں، کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اپنے احکامات لے کر، اور جس کو روزی اور روٹی دینی ہوتی ہے اور جس کی جان قبض کرنی ہوتی ہے اور جس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ تمام احکامات لے کر اترتے ہیں
یہ شب برات والے دن ہمیں مساجد کے اندر پمفلیٹ ملتا ہے. تو یہی ساری چیزیں شب قدر میں. تو ان دونوں کی اہمیت کو تھوڑا واضح کر دیجئے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کیا ہے اور شب قدر کو تو ہم جانتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل میں جسے شب برات ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں ان دونوں مقامات پر لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جسے کہا گیا وہ وہی ہے جسے ہم شب قدر مانتے ہیں. البتہ احادیث میں آتا ہے کہ اس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آپ عبادت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تلاش کیا کہیں نہیں نظر آئے، تو آپ جنت البقیع میں پہنچ کر وہاں پہ خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے لیے استغفار فرما رہے تھے. تو یہ اس رات کی وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے لیلۃ القدر سے ہے، شب برات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، حضور قلب کی بات آپ نے فرمائی تھی. سوال میں آپ سے کر رہا تھا کہ بریک کا وقت ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب، یہ حضور قلب کی ایک منزل یہ بھی آتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ مومن پر جب نگاہ پڑتی ہے کسی انسان کی تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے. حضور قلب کا عرفہ درجہ. ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے. وہ کون سی حضور قلب کی منزل ہے؟ اصل میں کچھ خلط مبحث آپ کر رہے ہیں. حضور قلب اور موضوع ہے اور تقرب اللہ ایک اور موضوع ہے. اچھا، حضور قلب اور تقرب اللہ میں فرق ہے؟ فرق ہے. حضور قلب تو یہ ہے کہ استحضار اللہ فی القلب، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو جائے اور ہم اللہ سے قریب تر ہو جائے. یہ تقرب اللہ کہلاتا ہے. اور حدیث جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس میں تقرب اللہ کے دو راستے بتائے گئے. تقرب اللہ بالفرائض، تو الفاظ یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی شخص سے کہ جو اللہ کا قرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین شخص وہی ہے. ایک ہے تقرب بالنوافل، اضافی چیزیں فرائض سے آگے بڑھ کر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ منزل ہے تقرب بالنوافل کی. اب اس میں اصل جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو محبوب تر ہے معاملہ وہ تقرب بالفرائض کا ہے. اور اب اس کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب زمین پر فساد ہو، یعنی اللہ کے خلاف بغاوت، اللہ کا حکم نہیں چل رہا، اللہ کی حکومت نہیں ہے اور غاصبوں کی ہے، باغیوں کی حکومت ہے جو اپنا حکم چلا رہے ہیں، اب فرض ہے اس بغاوت کو فروغ کرنا. اس جد و جہد میں جو لوگ لگا ہوا ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض جو ہے اور انفاق، فرض حج، اور جو بھی اس سے بچے وقت، وہ سارا کا سارا جد و جہد جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف جو فساد ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، بغاوت ہے. تو تم اگر اللہ کے وفادار ہو تو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اپنا تن بدن لگا دو. ہاں اگر بغاوت فروغ ہو گئی، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالا ترین ہو گئی، سب سے اوپر ہو گئی، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اب آپ جو بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرائض ہے، اب میں آگے بڑھیں جتنا بڑھ سکتے ہو. آپ نفل نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، آپ یہ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ اور عمرے کریں، نفلی عمرے کریں وغیرہ. اور ان نوافل کے ذریعے سے پھر انسان کو وہ روحانی مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی کہ آپ نے تعبیر کی ہے کہ وہ آنکھیں بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، ان کو یہی ہمیں رکھنا ہوگا. یہ گویا کہ یہ جیسے قرآن مجید میں وہ جو ایک آیات محکمات ہے اور ایک آیات متشابہات ہیں، تو انہیں بھی اسی ذیل میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کیسے انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ انسان کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے کہ وہ چلتا ہے، تو اس قدر قرب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اصل میں جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت، اس میں ہمارے لیے زیادہ قابل توجہ وہ تقرب بالفرائض ہے. اس لیے کہ اللہ کا دین پاؤں تلے روڑا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں.
اب اس حال میں اگر کوئی شخص نوافل میں لگا رہے اور اپنی ہی روحانی کیفیات کے اندر مگن رہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا پورا وقت صرف کر دے تو یہ چیز یہ تقاضا وقت نہیں ہے. یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اچھا شب قدر پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو الف کی بات ہوئی ہے، 1000 کی بات ہوئی ہے، 1000 سے مراد کیا ہے؟ اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ عربی زبان میں 1000 سے بڑا کوئی ہندسہ نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے. تو یہ تعداد کثیر بتانا مقصود ہے یا واقعی 1000؟ یہ کثیر کثرت کے لیے اصل میں یہ قرآن مجید میں 70 کا لفظ آ جاتا ہے، 70 کا 70 کا 70 مرتبہ، یہ بھی کثرت کے لیے ہے. ایگزیکٹ جو وہ ہنسا ہے وہ مراد نہیں ہے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ہر شے کی قدر و قیمت میں فرق پڑتا ہے، تو عبادت جو انسان کرتا ہے اللہ کی، اس میں ایک تو وہ انٹرنزک فیکٹرز ہیں کہ جن سے اس کی قدر و قیمت جتنا حضور قلب زیادہ ہوگا اتنی قیمت اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ہو جائے گی. ایک خارجی عناصر ہے، مکان ہے، کسی جگہ پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب ہیں، آپ نے پردہ تھاما ہوا ہے خانہ کعبہ کا، ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں. اب وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے ورا اور ایک اوقات ہے. تو ان اوقات میں لیلۃ القدر سب سے اونچا وقت ہے جس سے یہ میسر آ جائے. گویا کہ اس رات میں اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیسے معلوم ہوگا ایک مسلمان کو کہ یہ شب قدر تھی اور مجھے مل گئی، میں پا گیا؟ ایک خاص قسم کا سکون اور انشراح انسان کے اندر پر طاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو روشنی نظر آتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اصل شے سلامتی. جیسے آپ کو معلوم ہے امن، ایمان کا حاصل کیا ہے؟ امن، اندرونی ٹرینکولیٹی. اندر جو ہے انسان کے وہ کانفلکٹس ختم ہو جاتے ہیں ایمان کے ذریعے سے. ایمان کے ذریعے سے انسان کے اور باطنی امن نصیب ہوتا ہے اور اسی کا ظہور پھر ہوتا ہے اسلام میں جو خارجی سلامتی ہے. اسی لیے سلام کا لفظ یہاں پر آیا ہے. وہ ایک خاص کیفیت جس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر نفس مطمئنہ کا لفظ آیا. اطمینان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں انشراح صدر محسوس کرتا ہے. بس یہی کیفیت حاصل ہو جانا ہی یہ جو ہے لیلۃ القدر کا نصیب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں کہ لیلۃ القدر کا جو منتہا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے تو بات درست ہوگی؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک. خواتین حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ بڑا بریک. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. کون آپ سے واقف نہیں. خواتین حضرات بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ای میل پر ہمیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ دنیا میں کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا شب قدر کے لمحات مخصوص ہوتے ہیں؟ اس مسئلے کا اصل میں ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اور احادیث میں آیا ہے ہم اس پر یقین رکھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ رات جو ہے میسر انسان کو آ سکتی ہے اور اس کی برکات سے انسان جہاں کہیں بھی وہ ہو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو، وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. ٹھیک. یہ ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب جو مکہ میں ہے وہ ظاہر امریکہ میں نہیں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے تو جو قدر و منزلت ہے وہ کم نہیں ہوتی ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ شب قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ خاص دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ اصل میں تو شب قدر کسی کو میسر ہو جائے واقعتاً اس لیے کہ کچھ 27ویں شب لازمی نہیں ہے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک. اس میں کیا حکمت؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ پورے عشرے میں انسان جو ہے سارے عشرے کے اندر عبادات زیادہ کرے. حضور کی عادت شریف یہ تھی کہ آپ جو ہے خاص طور پر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آتا ہے الفاظ آتے شد بِذَرَهُ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اللہ کے حضور میں کھڑے رہو. تو سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز کا اصل جوہر
اور عبادت کا اصل جو ملخص ہے وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، اصل جوہر عبادت کا جو دعا ہے. تو جتنی بھی دعا اللہ سے کی جا سکے اللہ تعالیٰ سے انسان کرے. البتہ دعا میں کس چیز کو مانگے، یہ معاملہ جو ہے ڈفرنٹ ہو جائے گا فرام پرسن ٹو پرسن. ایک انسان جو ہے وہ اللہ سے دنیاوی اپنی ضروریات بھی طلب کرنی ہے تو کرے، وہ کوئی پابندی نہیں ہے، مانگے اس سے جو کچھ مانگ سکتا ہے، دنیا کا بھی مانگے آخرت کا بھی مانگے. لیکن ایک سطح وہ آ جاتی ہے انسان کی جہاں وہ کچھ نہیں مانگ سکتا. کیا مانگوں؟ کیا اللہ کو میری ضرورت معلوم نہیں ہے؟ میں کیا کہوں اللہ یوں کر دے، میں اللہ کو پڑھاؤں؟ وہ میری حکمتوں سے واقف ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا. کیا مانگا جائے؟ راضی برضائے رب. پھر مانگنے کی چیز کیا رہتی ہے؟ رب زدنی علما، جس کے لیے حضور سے کہا گیا وقل رب زدنی علما، علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیے. انسان ہدایت کے اندر اضافہ، زدناہم ہدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے ہدایت میں، پھر اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. مانگنے کی چیزیں پھر یہ ہوتی ہیں اصل میں، اور اللہ سے مغفرت اور جنت کا سوال. اللہ سے مغفرت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات خاص طور پر دعا فرماتے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک دعا اور بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کیا اعلیٰ بات فرمائی کہ اپنے لیے کیا مانگے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، غلبہ دین کے لیے دعا، استقامت کی دعا، ثابت قدمی کی دعا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں پاکستان بنا، مدینہ کے بعد دوسری ریاست. شب قدر کی خاص ساعتوں میں اس مملکت کا جو قیام ہوا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ بہت سی اہم آیات الہیہ میں سے آخری آیت تھی پاکستان کے حق میں. آیت کہتے ہیں نشانی جی. جیسے کہ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ان کو ذرا اس شخص کے حال بتائیے کہ جس کو ہم نے اپنے آیات عطا کی تھی، کرامات عطا کی تھی. تو پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے 400 سال سے مجددین امت جو ہے اس خطے میں آئے. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو منصب مجدد کا ہے. 1000 برس تک عالم عرب میں آئے، لیکن 400 برس سے 11ویں صدی 12ویں 13ویں 14ویں اس خطے میں آئے، ہندوستان میں آئے، ہند میں آئے، جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. پھر آپ کو معلوم ہے خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں تو تحریک چلی صرف ہندوستان میں، اور ایسے شور کے ساتھ چلی پورے ملک کے اندر جو ہے پورا کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا. کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا تعلق. لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا ہم نے اس وقت ساتھ نہ دیا تو پھر یہ مسلمان ہمارے ساتھ جو ہے کسی اور معاملے میں تعاون نہیں کریں گے. پھر آپ کو معلوم ہے تھرڈ ورلڈ میں جتنی آزادیاں حاصل کی گئی ہیں ان سب کے اندر لوکل نیشنلزمز کو انووک کیا گیا. ملے نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال پاشا کا، عرب نیشنلزم یہ جو صدر ناصر کا، وغیرہ وغیرہ. اور یہاں اسلام کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آخری بات یہ معجزہ کہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن پنڈت نہرو کے ایک بیان سے انہیں پھر ریورس گیئر لگانے کا موقع مل گیا. تب یہ پاکستان وجود میں آیا. اور سب سے کلائمیکس جو ہے اس کا وہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یہ قائم ہوا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بات خاص جو میں آج آپ سے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کا ذکر موجود ہے. عجیب محسوس ہوگا اگرچہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تمہارے حصے کا ذکر ہے، تمہارے حصے کی نصیحت ہے، تمہارے حصے کی ہدایت ہے، اور ایک یہ بھی کہ تمہارا ذکر ہے. دوسرے معنی کہ ایک حدیث سے جو ہے تائید ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے سنا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا.
فقلت تو میں نے عرض کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس کتاب میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد وہ جو آنے والے ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھیے سورہ انفال کی ایک آیت نقشہ کھینچتی ہے تحریک پاکستان کا۔ ہماری کیا کیفیت تھی ہندوستان میں؟ ایک خوف کی کیفیت تاری تھی، ہندو اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت سرمایہ دار ہے، بہت منظم ہے، اور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، اپنا انتقام لینے کے لیے پر تول رہی ہے، اور وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ خوف کی کیفیت تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم اقلیت میں تھے، مستضعفون، اور تمہیں دبا لیا گیا تھا، مستضعفون فی الارض، ہندو چھایا ہوا تھا، وہ صنعت پر چھایا ہوا ہے، تجارت پر چھایا ہوا ہے، سرکاری ملازمتوں میں چھایا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے بہار میں جو قتل عام ہوا تھا اور جو شدھی کی تحریک چل رہی تھی اب راجستھان کے اندر، تو معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کا ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو ہندوستان سے مسلمان اسلام کا نام مٹانا چاہتا تھا۔ اس وقت پھر اگلی آیت دیکھیے، پھر فآواکم، اسی آیت کا حصہ ہے، ہم نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری نصرت کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں بڑی پاکیزہ رزق سے ہم نے رزق مہیا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ شکر کیا ہے؟ نعمت کا حق ادا کرنا۔ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، اور میں تو چونکہ اس کا خود پارٹیسپینٹ ہوں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کارکن کی حیثیت سے، جیسے گڑ گڑا کر دعائیں ہم نے مانگی، جیسے ہم نے اللہ سے جو ہے دعا کی ہے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کو غالب کریں گے، تیرے نبی کا لائے ہوا نظام قائم کریں گے۔ تو فرمایا، یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ کے حلف سے کہلوایا گیا ہے کہ اے موسیٰ، قالا، موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، اب امید ہے اللہ تمہارا جو ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ پاکستان کا قیام کیا گاندھی کے لیے موت کے درجے کی شے نہیں تھی؟ چند دن پہلے کہا تھا میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے۔ ہندو قوم کے لیے، کانگریس کے لیے، ان سب کے لیے گویا کہ پیغام موت تھا یہ، لیکن بھلا یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، تمہیں حکومت دے گا، فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے گا تم کرتے کیا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں بات ہوئی تشکرون کی، شکر کی بات، کہ جب پاکستان ایک مملکت، ایک ریاست حاصل کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ قوانین اسلام کا نفاذ ہو۔ اِن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اچھا، ہم نے شکر نہیں کیا، اس کے ضمن میں بھی قرآن کا قانون ہے، اچھا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے، حق ادا کرو گے، میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، نعمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میری عذاب، میری سزا بھی بہت۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات آگے چلے گی، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، شب قدر کی مبارک ساتوں میں پاکستان کا عالم وجود میں آنا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آخری جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اور آپ نے استنباط کیا تھا قرآن کریم کی آیت سے۔ قرآن کریم شکر گزار بندوں کو طلب کرتا ہے۔ 400 سال تک آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے یہاں مجددین نے، وہ اولیاء اللہ نے یہاں کام کیا، تو اور بھی بہت یقیناً مجددین نے اور بہت سیاست دانوں نے کام کیا، بڑے نیک سیرت لوگوں نے کام کیا۔ پاکستان چند ساعتوں میں ملنے والی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ سمپل سا سوال میرا یہ ہے کہ جس شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے وہ شکر گزاری کیا ہے؟ یعنی استخلاف کسی کو عطا کرتے ہیں ہم، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہوتا ہے؟ اللہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی حکومت قائم کی جائے۔ واقعتاً استخلاف اسی کے معنی ہے، خلیفہ بنو، حاکم بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی کا نظام نہ چلاؤ، اپنی مرضی کے قوانین بناؤ، اپنی مرضی سے اپنے معاملات مت طے کرو، بلکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس کا شکر یہ تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کا دین قائم کرتے، جس کا ہم نے دعویٰ بھی کیا تھا بڑے پیمانے پر 1937 سے 1947 تک جو قائد اعظم کی تقاریر ہیں کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہماری اپنی قوانین ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے۔ تو اب جو ہم نے نہیں کیا، وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، حق ادا کرو گے، اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں کفران نعمت کی معنی میں ہے، کفر جو ہے انکار کے معنی میں نہیں، کفران نعمت۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ یہ عذاب دو شکلوں میں ملا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا موقع پر، بنی اسرائیل پر دو قسم کے عذاب آئے، ایک عمومی عذاب، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت، کمزوری، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور ایک عذاب آئے کہ ان کی حکومتیں برباد ہوئی، ان کے قتل عام ہوئے، میسیکرز ہوئے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ ہمارے ہاں بھی ایک عمومی عذاب ہے اور ایک خصوصی۔ عمومی عذاب کیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ سورہ انفال جو ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77، یہاں منافقین کے ایک خاص طبقے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان منافقین میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ اگلی آیت، فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے ہمارے سے جو وعدہ کیا، اور وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی۔ ٹھیک۔ اب تیسری آیت، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ یہ منافقت جو ہے اس وقت ہم پاکستانی مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، کیا یہ ہم اس منزل سے گزر رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی منافق قوم آج مسلمانوں نے پاکستان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے، ایک باہمی نفاق ہے، جو ایک قوم تھی وہ اب قوم نہیں رہی، قومیتیں ہیں، نسلی عصبیتیں ہیں، علاقائی عصبیتیں ہیں، فرقے واریت ہے، مذہبی فرقے واریت بڑھ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ 1-2 برس کا قصہ نہیں ہے، بلکہ 60 برس کی بات 60 ہے۔ برس یہ کی بات ہے۔ ہونا تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ چاہیے تھا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ انصار اور مہاجر مواخات ہوتی، یہاں جی، قومیتیں نہیں ہوتی، عصبیتیں نہیں ہوتی۔ مواخات ہوئی بھی تھی، اچھا، ہاں یقیناً جس طریقے سے یہاں سندھیوں نے سینے سے لگایا ہے آنے والے مہاجرین کو آغاز میں، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن جب ہماری وعدہ خلافی، اللہ نے ہمیں بڑی مہلت دی، ایک بڑا ہم پر جو عذاب کا کوڑا برسا ہے وہ تو 25 برس بعد برسا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے وعدہ خلافی کی، پاکستان جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اچھا، میں نفاق کا بیان کر رہا تھا، ایک نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو گئی۔ ٹھیک۔ نمبر 2، اخلاق کا جنازہ نکل گیا۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب کہیں امین بنا دیے جائے خیانت کرے۔ آپ یہ یارڈ سٹک لے کر پاکستانی معاشرے کو ناپ لیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے اور قبول کرنے والا ہے، یہاں تو بلینز کے قبول ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے بدقسمتی سے ہمارا دستور جو سب سے زیادہ سیکرڈ جو ہے ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، وہ منافقت کا پرندہ ہے، اس میں اسلام پورا ہے۔ ٹھیک ہے، محض قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے خلافت کے دستور کے لیے، لیکن جو کچھ اس میں چور دروازے ہیں، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگی، لیکن اسے اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ رپورٹیں دیتی رہی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 60 برس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا، اور نفاق کی آپ نے بات کی، اور ہم میں بہت ساری برائیاں، بہت سے عارضے ہمیں لاحق ہو گئے ہیں۔ کیوں ہوا اس پر ہم نہیں بات کرتے؟ اللہ کی سزا، اللہ کی سزا۔ اچھا، کئی ذمہ داریاں، کئی فرائض ہم پر تھے، ہم نے وہ ادا نہیں کیے۔ اقبال جو آپ کے استاد ہیں، آپ جن کے عاشق ہیں،
کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیوند۔ شاہین بچوں کو خاک بازی کا درس دیا ان لوگوں نے، اس کے علاوہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی تھیں، مثلاً علماء کی۔ اس مقام تک پہنچانے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ یعنی آپ سے مراد صرف آپ نہیں؟ میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی بھی پاکستانی بالکل بری ذمہ نہیں ہے۔ ہم نے عوام پاکستانیوں نے بھی یہاں آ کر دنیا بنانے کی کوشش کی ہے، دین کی طرف اپنا رخ نہیں موڑا۔ البتہ یہ ہے کہ جو طبقہ جتنا اہم تھا اتنی ہی اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے۔ علماء تو ڈاکٹر صاحب زمین کا نمک ہوتے ہیں، پہاڑی کا چراغ ہوتے خاص طور ہیں۔ پر جو سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے، علماء نے ایک کام کیا اس ملک کے اندر، جب دستور سازی کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ اصول طے کیے جائیں اور قرارداد مقاصد پاس کی جائے، تمام علماء یکجا تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات 49 کی کر رہے ہیں آپ۔ ہاں، لیکن اس کے بعد 50 میں بھی جی جب یہ کہا گیا کس کا اسلام نافذ کرو گے، دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ کا، سنی کا، اہل حدیث کا، کس کا کرو گے؟ تو تمام مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت 31 علماء کراچی میں جمع ہوئے ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ٹاپ کی قیادت۔ 22 اصول انہوں نے متفق علیہ دے دیے کہ اس کے اوپر دستور بناؤ، ہمارا اتفاق ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ 31 علماء اور آج 31,000 علماء پاکستان میں ہیں، امت مسلمہ کو جو صرف پاکستان کی باؤنڈریز کی ہم بات کرتے ہیں، ایک نہیں کر سکے۔ ہاں، اب اس کے بعد اصل میں 2 فیکٹرز ہیں جن کا میں یہاں ذکر کروں۔ ایک غلطی علماء سے ہوئی ہے اور بہت بڑی، ہمالائن مسٹیک۔ اگر وہ اسی طریقے سے ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کرتے رہتے، ہمیں اسلام چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ جو ہماری انتخابی سیاست ہے، یعنی پاور پالیٹکس ہے، جب اس میں آئے ہیں، اس میں علماء کو نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرنی چاہیے تھی، دعوت دینی چاہیے تھی اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا حکومت سے، یہ کرو، یہ کام غلط ہے، اس کو بند کرو۔ پریشر گروپ اور اس کی حیثیت سے انقلاب برپا ہو جاتا۔ ایک تو یہاں ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک باہر کا فیکٹر ہے، وہ بھی نوٹ کر اچھا، جو صاحب میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں ایک بات کہ اجتماعی توبہ، اس سے اگر ہم گزر جائیں تو کیا ہمارے دلدر دور ہو سکتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہی پلٹنے کے ہیں۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک مثال موجود ہے تاریخ میں۔ تمام انبیاء اور رسول کے معاملے میں ایک شخصیت جو ہے مستثنا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی۔ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت آنے سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس پر ان کو پکڑ ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے سارا معاملہ، لیکن پھر قوم ایمان لے آئی۔ تو حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ چنانچہ سورہ یونس میں اس کا ذکر موجود ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اسی طرح اگر اجتماعی توبہ آج بھی ہم کر لیں تو ہماری اس کے اندر نجات ہو سکتی ہے۔ حالات کچھ بھی ہو، دنیا کچھ بھی سوچ رہی ہو، جو کچھ سوچ رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت گفتگو ہوگی کہ باہر کا فیکٹر کیا تھا جو اب تک بھی ہمارے آڑے آتا رہا ہے اور اب بھی ان کے کیا نقشے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے اوپر ہے۔ لیکن توبہ ٹھیک ہے، یہ شروع ہوگی انفرادی توبہ سے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہم اجتماعی توبہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ 60 برس اجتماعی میں توبہ کس طور سے ہوگی؟ افراد، اجتماع جو ہے کہتے کسے ہیں؟ افراد کے مجموعے کو۔ افراد، ہر شخص اپنی جگہ توبہ کرے کہ اللہ حرام خوری چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، حرام رزق چھوڑ دوں گا، جی، تیرے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دوں گا، معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ مل جل کر تن من دھل لگا کر یہاں پر اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، اور اگر وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اجتماعی توبہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہم پر ایک کوڑا 1971 میں پڑ چکا ہے، اور جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے ہیں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید دوسرا بڑا کوڑا بھی تیار ہو چکا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بعد نبیوں کی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ جو ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن اب بھی اگر، اور آج کی رات اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ دعا کی رات ہے، اللہ کے ساتھ توبہ کرنے کی رات ہے۔
اللہ صاحب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معافی مانگنے کی رات ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اس دعا کو مانگنے کی بھی رات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان منزل ہے یا نشان منزل؟ پاکستان نشان منزل ہے ہماری پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، یہ منزل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی بعثت، ہم نے منزل سمجھ لیا، جو حضور کی بعثت کا مقصد غلبہ دین اور ساتھ ہی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین غالب نہیں ہوگا تو وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، لیکن اس کا پہلا قدم یہی ہوگا، یہ سلطنت خداداد خاص معجزے کے طور پر عطا ہونے والی مملکت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، پہلے یہ کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں اور جو ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اس کا کفارہ ادا کریں اور یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کریں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال اس پروگرام کا، پاکستان مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو دین کے نام پر وجود میں آئی، 400 برس مجددین اولیاء اللہ تبلیغ ہوئی، ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ کیا ہمیں واپس جانا ہے اور وہی فتح مکہ، وہی عمل دہرایا جائے گا؟ سارا اسی پر ہے کہ اگر تو ہم یہاں توبہ کر کے نظام قائم کر لیں تو یہ ہونا ہے، پھر یقیناً پاکستان سے اور میرے اپنے ویژن کے مطابق پاکستان اور افغانستان ان دونوں کے اجتماع سے وہ اسلام کا خلافت کا نظام دنیا میں دوبارہ انٹروڈیوس ہوگا۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث میں خبر ہے، حضور نے 2 لشکروں کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعرضہما، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دینے کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ ہوگا یغزو الہند، جو ہند پر حملہ کرے گا اور اس کو فتح کرے گا، دوسرا وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور دجال کے مقابلے میں جنگ کرے گا۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے اگر اس جگہ پر وہ نظام آ جائے، جیسا کہ ابھی خواب کی بات معلوم ہو رہی ہے، فی الواقع اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اور چمن کے مالی اگر بنانے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے، پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کا ایک شعر اس وقت ذہن میں بار بار کوند رہا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قصیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے لالت کے باوجود زحمت کی تشریف لانے کی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون، اور تمہیں دبا لیا گیا تھا، مستضعفون فی الارض، ہندو چھایا ہوا تھا، وہ صنعت پر چھایا ہوا ہے، تجارت پر چھایا ہوا ہے، سرکاری ملازمتوں میں چھایا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے بہار میں جو قتل عام ہوا تھا اور جو شدھی کی تحریک چل رہی تھی راجستھان کے اندر، تو معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کا ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو ہندوستان سے مسلمان اور اسلام کا نام مٹانا چاہتا تھا۔ اس وقت پھر اگلی آیت دیکھیے، پھر فآواکم، اسی آیت کا حصہ ہے، ہم نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری نصرت کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں بڑی پاکیزہ رزق سے ہم نے رزق مہیا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ شکر کیا ہے؟ نعمت کا حق ادا کرنا۔ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، اور میں تو چونکہ اس کا خود پارٹیسپینٹ ہوں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے، جیسے گڑ گڑا کر دعائیں ہم نے مانگی، جیسے ہم نے اللہ سے جو ہے دعا کی ہے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کو غالب کریں گے، تیرے نبی کا لایا ہوا نظام قائم کریں گے۔ تو فرمایا، یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ کے حلف سے کہلوایا گیا ہے کہ اے موسیٰ، قالا، موسیٰ نے کہا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، اب امید ہے اللہ تمہارا جو ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ پاکستان کا قیام کیا گاندھی کے لیے موت کے درجے کی شے نہیں تھی؟ چند دن پہلے کہا تھا میری لاش پر پاکستان بن سکتا ہے۔ ہندو قوم کے لیے، کانگریس کے لیے، ان سب کے لیے گویا کہ پیغام موت تھا۔
لیکن بھلا یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، تمہیں حکومت دے گا فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے گا تم کرتے کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں بات ہوئی تشکرون کی، شکر کی بات، کہ جب پاکستان ایک مملکت، ایک ریاست حاصل کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ قوانین اسلام کا نفاذ ہو. ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اچھا، ہم نے شکر نہیں کیا، اس کے ضمن میں بھی قرآن کا قانون ہے. اچھا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے، حق ادا کرو گے، میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میری عذاب، میری سزا بھی بہت. ڈاکٹر صاحب یہی بات آگے چلے گی. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب، شب قدر کی مبارک ساتوں میں پاکستان کا عالم وجود میں آنا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. آخری جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اور آپ نے استنباط کیا تھا قرآن کریم کی آیت سے. قرآن کریم شکر گزار بندوں کو طلب کرتا ہے. 400 سال تک آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے یہاں مجددین نے، وہ اولیاء اللہ نے یہاں کام کیا. تو اور بھی بہت یقیناً مجددین نے اور بہت سیاست دانوں نے کام کیا، بڑے نیک سیرت لوگوں نے کام کیا. پاکستان چند ساعتوں میں ملنے والی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی. سمپل سا سوال میرا یہ ہے کہ جس شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے وہ شکر گزاری کیا ہے؟ یعنی استخلاف کسی کو عطا کرتے ہیں ہم، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہوتا ہے؟ اللہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی حکومت قائم کی جائے. واقعتاً استخلاف اسی کے معنی ہے. خلیفہ بنو، حاکم بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی کا نظام نہ چلاؤ، اپنی مرضی کے قوانین بناؤ، اپنی مرضی سے اپنے معاملات مت طے کرو، بلکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس کا شکر یہ تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کا دین قائم کرتے، جس کا ہم نے دعویٰ بھی کیا تھا بڑے پیمانے پر. 1937 سے 1947 تک جو قائد اعظم کے تقاریر ہیں کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہماری اپنے قوانین ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے. تو اب جو ہم نے نہیں کیا، وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، حق ادا کرو گے، اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں کفران نعمت کی معنی میں ہے، کفر جو ہے انکار کے معنی میں نہیں، کفران نعمت. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہوگا. یہ عذاب دو شکلوں میں ملا ہے، یہ ہمارا حال ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا موقع پر، بنی اسرائیل پر دو قسم کے عذاب آئے. ایک عمومی عذاب، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت، کمزوری، کم ہمتی تھوپ دی گئی. اور ایک عذاب آئے کہ ان کی حکومتیں برباد ہوئی، ان کے قتل عام ہوئے، میسیکرز ہوئے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. ہمارے ہاں بھی ایک عمومی عذاب ہے اور ایک خصوصی. عمومی عذاب کیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ سورہ انفال جو ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77، یہاں منافقین کے ایک خاص طبقے کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان منافقین میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک ہو جائیں گے. اگلی آیت، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہی، اب بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے ہمارے سے جو وعدہ کیا، اور وعدہ خلافی کی. وعدہ خلافی. ٹھیک. اب تیسری آیت، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. یہ منافقت جو ہے اس وقت ہم پاکستانی مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے. اور ہم اس منزل سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے، میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی منافق قوم آج مسلمانوں نے پاکستان ہے. وجہ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے. ایک باہمی نفاق ہے. جو ایک قوم تھی وہ اب قوم نہیں رہی. قومیتیں ہیں، نسلی عصبیتیں ہیں، علاقائی عصبیتیں ہیں،
فرقے واریت ہے، مذہبی فرقے واریت بڑھ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ 1-2 برس کا قصہ نہیں ہے بلکہ 60 برس کی بات ہے۔ 60 برس کی بات ہے۔ ہونا تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ چاہیے تھا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ انصار اور مہاجر مواخات ہوتی یہاں، جی۔ قومیتیں نہیں ہوتی، عصبیتیں نہیں ہوتی؟ مواخات ہوئی بھی تھی، اچھا، ہاں یقیناً جس طریقے سے یہاں سندھیوں نے سینے سے لگایا ہے آنے والے مہاجرین کو آغاز میں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن جب ہماری وعدہ خلافی، اللہ نے ہمیں بڑی مہلت دی، ایک بڑا ہم پر جو عذاب کا کوڑا برسا ہے وہ تو 25 برس بعد برسا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے وعدہ خلافی کی، پاکستان جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اچھا، میں نفاق کا بیان کر رہا تھا۔ ایک نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو گئی۔ ٹھیک۔ نمبر 2، اخلاق کا جنازہ نکل گیا۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے۔ آپ یہ یارڈ سٹک لے کر پاکستانی معاشرے کو ناپ لیں، الا ماشاءاللہ، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے اور قبض کرنے والا ہے، یا تو بلینز کے قبول ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے بدقسمتی سے ہمارا دستور جو سب سے زیادہ سیکرڈ جو ہے ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، وہ منافقت کا پرندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اسلام پورا ہے، ٹھیک ہے، محض قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے خلافت کے دستور کے لیے۔ لیکن جو کچھ اس میں چور دروازے ہیں، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگی، لیکن اسے اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ رپورٹیں دیتی رہی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 60 برس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا